بات کرنی تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں کہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جسے اپنے نبی سے پیار نہ ہو، تو اور کوئی مسلمان ایسا بھی نہیں جس کو غصہ نہ آیا ہو اس گستاخ رسول پر، جس کا خون نہ کھولا ہو، اور مسلمانوں کا احتجاج کرنے کا حق بھی بنتا ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں مسلمان ایک افضل قوم ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم نبی کے امتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں صرف احتجاج کا طریقہ کار بدلنا تھا کہ جب خادم حسین رضوی صاحب حیات تھے تو انہوں نے فرانس کے سفارت خانے کو بند کرنے کی سفارش کی تھی، حکومت سے اپیل کی تھی۔ لگ بھگ 5 مہینے پرانی بات ہے یہ۔ تو اتنا عرصہ حکومت انہوں ٹائم پہ ٹائم دیتی ہے، حکومت کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اس ٹائم ہر بندہ حق پہ ہے، احتجاج کرنے والے بھی حق پہ ہیں، اور میں اس ایشو پہ تو بات کرنا نہیں چاہتا، میں صرف احتجاج کا بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیں احتجاج میرے نظریے سے اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنا اپنا موازنہ کرتے اور دیکھتے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب میں کون سی ایسی یورپ کنٹری کی پروڈکٹ ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہودی پیسہ کما رہے ہیں تو ان ملکوں سے کما رہے ہیں جن ملکوں کی آبادی زیادہ ہے، تو ان ملکوں میں ہم بھی آتے ہیں جہاں سے وہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بیشتر ایسی چیزیں ہیں جو یورپ کنٹری کی ہیں، اور ہماری لیڈ کلاس جو ہے وہ موسٹلی ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ ہوتا، ان کی پروڈکشن وہیں کی وہیں رہتی۔ ان کو جب اپنا ٹرن آؤٹ پورا نہیں ہونا تھا تو انہوں نے گستاخ رسول کا جو جس بندے نے گستاخی کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بندے کو وہ خود سزا دیتے۔ میرا نظریہ ہے کہ 5.5 مہینے سے حکومت کے کہنے پر بھی تو انتظار کر رہے تھے نا، اگر یہی 5.5 مہینے اگر ہم ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے گزارتے تو نتیجہ آج دوسرا ہوتا۔ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کا ہماری گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا کہ ان کو بھی ٹیکس نہیں ملتا، لیکن اس کے اپوزٹ ہم یہ دیکھتے کہ جو ہم پاکستانی پروڈکٹ استعمال کرتے تو وہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہماری گورنمنٹ کے اس میں بھی جاتا ٹیکس کی صورت میں، کہ ہم نے موسٹلی چیزیں گورنمنٹ کی یوز کی ہیں اور پاکستان کی استعمال کی ہیں۔ تو اس احتجاج سے کیا ہوا؟ ہمارا اپنا نقصان۔ جو لوگ مارے گئے نبی کی حرمت پر، نبی کی عظمت پر، جو فوت ہوئے وہ بھی حق پر تھے، اور جو ان کو منع کرتے ہوئے یا ان کے احتجاج سے روکنے کے لیے منع کرتے کہ وہ بھی اپنا فرض نبھاتے ہوئے اب انہوں نے اپنے ملک کی خاطر جان دی کہ جب ایک ملازم نوکری پیشہ آدمی جب نوکری پر لگتا ہے تو وہ بھی ایک اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے، اپنی فرض شناسی کے لیے بہت سارے وعدے کر کے عہدوں پہ مان لے کر ہی اپنی ڈیوٹی پر آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی جان دے دی، اور نقصان کس کا ہوا؟ ہم مسلمانوں کا۔ آج بہت حالات خراب ہیں، بہت زیادہ۔ تو میرے نظریے سے اگر ہم یورپ کنٹری کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیتے تو یہ مسئلہ وہ خود حل کرتے ہماری حکومت سے رابطہ کر کے، کہ آپ اپنی عوام سے کہیں۔ دیکھیں جب ایران کا جرنیل مارا گیا امریکہ نے، تو تب کیا ہوا تھا؟ عوام نے گورنمنٹ سے اپیل کی تھی کہ ہم جرنیل کا جنازہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک آپ بدلہ نہیں لے لیتے۔ تو ایران نے عراق میں قائم شدہ اڈہ، امریکی اڈے پر 37 میزائل مارے تھے، تب جا کے جرنیل کا جنازہ ہوا تھا۔ دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے ان کا احتجاج کرنے کا، کہ انہوں نے اپنے ملک کی گورنمنٹ کو بھی بچایا، ملک کی جو گاڑیاں جلی ہیں، جو نقصان ہوئے وہ بھی ہم لوگوں کی جیب سے ہی گئے ہیں۔ کہ پولیس کی گاڑی جلی ہے، وہ جل گئی، انہوں نے جا کے ایک نئی گاڑی کی ڈیمانڈ کر دینی ہے، وہ بھی عوام کے ٹیکس سے ہی آنی ہے۔ نقصان، جانی نقصان ہوا تو وہ بھی مسلمانوں کا ہی ہوا۔ تو مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ مسلمانوں، مسواک ایک سنت ہے،
تم 5 روپے کی مسواک نہیں لیتے، 400 روپے کا پیسٹ لے لیتے ہو۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم مسواک کرو، تمہاری نظر تیز نہ ہوئی تو مجھے پکڑ لینا، کیونکہ یہ میرے نبی نے کہا ہے۔ تو ہمیں ان کی باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہم اگر سنت پر عمل کریں، یورپ کنٹری کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، تو بھلے یہ صبر آزما کام ہے، اور مسلمان اپنے صبر میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے صبر کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ صبر کا پیکر ہے یہ۔ تو ظلم ہے، چاہے وہ احتجاج کرنے والوں پہ ہوا ہے، چاہے وہ احتجاج کرنے والوں کو روکنے والوں نے کیا ہے، دونوں طرف مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے۔ میرا ایک جاننے والا اتنا شدید زخمی ہوا ہے، اور میں اسے جانتا ہوں کہ وہ نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن وہ بہت شدید زخمی ہوا ہے انہی دنوں میں۔ تو میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جو مسئلہ تھا ہم اس مسئلے کو سمجھ کر حل کرتے تو حالات یہ نہ ہوتے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جو کوئی آج کل کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے ٹائم میں بوتل، سپرائٹ، ٹوتھ پیسٹ، بسکٹ چائے کے ساتھ لے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے گھر میں پراپر یوز کرتے ہیں، پراپر، اور منتھلی ایک بہت بڑا اماؤنٹ ان کو جاتا ہے۔ اگر یہی بند ہو جاتا 5.5 مہینے کے لیے تو آج حالات چینج ہوتے، اور یہ ایک انٹرنیشنل قانون بھی بن جاتا کہ اسلام کا مذاق اڑانے والوں میں اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنا موازنہ کریں، حالات کو سمجھیں، اور دیکھیں کہ جہاں تک آپ کی کوشش کریں کہ آپ انڈائریکٹ ان کو نقصان پہنچائیں۔ ڈائریکٹ اگر کریں گے، آپ وہاں جا کر اس کو مار نہیں سکتے، تو اپنے ملک میں تو نہیں نا نقصان پہنچائے کسی کو، کوئی بھی ہے۔ میں یہ دھرنا دینے والوں سے نہیں کہہ رہا، یہ میں ہر اس بندے سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس مسئلے کی وجہ سے ٹینشن میں ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مسئلے کو سمجھیں اور اس کو حل کریں۔ یہ جو میں نے بات بتائی ہے، اگر آپ کو یہ ریزنیبل لگتی ہے تو براہ مہربانی اس کے اوپر عمل کریں، ان سب چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ مہربانی۔